اچھا میں ذرا تھوڑی دوسری سائڈ پہ آنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، میں ذرا جاننا چاہوں گا، دیکھیں ابھی سب کہہ چکے ہیں کہ جناب جو نیگوسیشن ہو رہے ہیں ابھی بھی جاری ہیں بٹوین امریکہ اینڈ ایران جی، اور ہم لوگ جو ہے پاکستان جو ہے ابھی بھی اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، اسی لیے نقوی بھی وہیں پہ ہے، محسن نقوی بھی وہیں پہ گئے ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی لے کے گئے ہوں گے، پیغام ہی لے کے گئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ریزن ہے ان کا جانے کا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کوئی اگلا راؤنڈ آف ٹاکس شروع ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے اسلام آباد میں؟ ڈائریکٹ راؤنڈ آف ٹاک سے امریکہ بھی ویری ہے، کیونکہ اس کے ان سم ویز ہیوملیٹنگ تھا لاسٹ ٹائم ان کا واپس چلا جانا اور ملاقات نہ ہونا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ فون پر بات کر لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب تک بالکل زمین ہموار نہیں ہوتی، فیس ٹو فیس کانورسیشنز کی طرف میرا نہیں خیال امریکہ جائے گا۔ تو وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے وائس ایڈمنسٹریٹر صاحب کوئی؟ جی میں اس میں تو میں ایگری کروں گا ڈاکٹر بقائی جو کہہ رہی ہیں کہ پہلے ٹیبل پہ آنے کے لیے ٹیبل پہ پلیٹیں سجانی پڑیں گی، کچھ چیزیں رکھنی پڑیں گی تاکہ برتن کھڑکانے پڑیں گے، سو دیٹ کامن گراؤنڈ بن جائے۔ تو وہ کامن گراؤنڈ کا پہلا ایگزٹ پوائنٹ تو یہی تھا کہ جو پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سمٹ تھی اس سے پہلے اگر ہو جاتا تو شاید یہ ایک اچھی سٹارٹ تھا، لیکن ابھی چونکہ ایک کمپریشن اور ڈی کمپریشن ہو گیا، تو ڈی کمپریشن میں یہ ہے کہ ابھی یہ اگلا کمپریشن ہے ان کے جو مڈ ٹرم ان کے الیکشنز آ رہے ہیں، تو میرے خیال آپ اس کے ساتھ اس کو لائن اپ کریں گے یہ، اور پھر دوبارا ایک لائن اپ تو نومبر میں جی، تو میرے خیال میں جتنا بڑے ابھی تو یہ مئی چل رہا ہے سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اتنا اسٹریچ کر جائے گا ایران، ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسپیشلی جو نیوکلیئر ایشو ہے وہ، اگر آپ لاسٹ ٹائم بھی آپ ہی کے پروگرام میں ایک بات ہوئی تھی کہ جے سی پی او اے جو ہے وہ تقریباً 2 سال چلا تھا، تب جا کے ایک لائن اپ ڈیولپ ہوا تھا۔ تو ادھر تو ایک پروگرام تو ہے ہی نہیں، اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر ایک میکنزم کی بات آ گئی ہے، اس میکنزم پہ ابھی جو ہے ایک 40 ملکوں کی یو کے اور فرانس نے ایک کانفرنس بھی کی ہے، اس کے اوپر جو سفارشات آ رہی ہیں اس کو پھر انٹرنیشنل اس کے حساب سے دیکھیں گے، آئی ایم او کی جو کنونشنز ہیں اس کے مطابق اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ریسیٹ ڈیولپ ہوگا یہ سمندر پہ انرجی سپلائی لائنز کا، جو ہماری فوڈ سپلائی چین ہے یا باقی ہیں، اس کے علاوہ جس سے بات ہوئی تھی کہ ٹیکنالوجی کی جو سپلائی چین ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ جہاں جہاں باٹل نیکس بن رہی ہیں ان باٹل نیکس کے اوپر اگر اس کا اطلاق کریں گے تو یہ ساری پرابلم بہت بڑھ جائے گا۔ تو ایک ہولسٹک اس کا اپروچ لے کے دنیا کو ملٹی پولرٹی میں کیسے چلانا ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم۔ اچھا یہ جو بات کہتے ہیں ٹرمپ کہتے ہیں جو کہ ان کی نیوی ہم نے ختم کر دی ایران کی، ان کی جناب بالکل ان کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہے لڑنے کی، ایئر سپورٹ تو ان کے پاس پہلے بھی نہیں تھی، ایئر پاور تو پہلے بھی نہیں تھی ایران کے پاس، تو وہ اس کو کس چیز کو ریفر کر رہے ہیں؟ وہ دیکھیں آپٹکس میں تو جو چیزیں سامنے تھی، کچھ شپس انہوں نے ظاہری بات ہے جو سرفیس شپس تھے بڑے ان کے کچھ ہٹ ہوئے ہیں، لیکن جو چیز ان کو میٹر کرتی ہے اپنے ڈیفنس کے لیے وہ ہے ان کی چھوٹی میجٹ سبمرین سے، جو اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر مائننگ بھی کر سکتی ہیں، ٹورپیڈوز بھی چلا سکتی ہیں، شپس کو بھی مار سکتی ہیں، اور میزائل بھی ہیں ان کے پاس، تو وہ تقریباً 28 سے 30 کے قریب ہیں، وہ سب کی سب انٹیکٹ ہے۔ اچھا، پھر ان کی کچھ بڑی سبمرینز ہیں، کلو کلاس ہے جو رشیا سے لی تھی وہ بھی انٹیکٹ ہے، تو جو ان کی وار مشینری وچ میٹرز اور انفلوئنس کر سکتی ہے وہ سب انٹیکٹ ہے۔ تو اس حوالے سے ایک یہ ضرور کہنا کہ اب ہمارے اگر ایسی بات تھی تو میرے خیال میں تو ان کو شپس جا کے اس کو کھلوا دیتے نا، اسٹریٹ آف ہارمز کو، وہ نہیں کھلوا پا رہے۔ اچھا کیسپین سی کا کتنا رول ہے اس میں؟ رشیا وہاں سے ان کو کس طرح سپورٹ کر رہا ہے کیسپین سی کے تھرو؟ ہاں اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیسپین سی کتنا امپورٹنٹ ہے۔ میرے خیال میں کیسپین سی امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف کہ اگر ان کے اوپر جو فزیکل چوکنگ ہوتی ہے ان ٹرمز آف بیسک کموڈیٹیز ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کے پہ زمینی راستے بہت ہیں، کیسپین سی پیچھے سے سارا کھلا ہوا ہے، لیکن جو بڑی چیز ہے جو ان کو بھی ہرٹ کر رہی ہے وہ ہے ان کی انرجی سپلائی لائن جو چائنا کو جا رہی تھی پہلے، 80% سے زیادہ چائنا کا آئل ان کے جو پروڈکٹس ہے وہ ادھر سے جا رہی تھی۔ اب وہ جب سے انہوں نے جو بلاکیڈ در بلاکیڈ ہو گیا، یعنی کہ ایک بلاکیڈ ایران نے لگایا اس کے اوپر امریکہ نے لگا دیا، اس کا پریسائزلی ہرٹ ابھی امریکہ ہو رہا ہے، ایران ہو رہا ہے، اور کچھ اس کا افیکٹ ظاہر ہے چائنا پہ بھی جاتا ہے۔
تو میرے خیال میں یہ اب ایک اس طرح کی سچویشن ہے کہ جس میں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم ابھی چائنا جو ہے کتنا مطلب کہ اس کو وینزویلا سے مل رہا تھا آئل، اس کو ایران سے مل رہا تھا آئل، اس کو جناب رشیا سے مل رہا ہے آئل، تو ابھی وہ صرف اور صرف ڈپینڈنٹ ہے رشیا پہ اور کسی حد تک ایران پہ. دیکھیں چائنا کو سمجھنے ایک ضرورت یہ ہے کہ چائنا کبھی بھی اپنے سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، اس میں ایون رینیویبل انرجی، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا رینیویبل انرجی جو ہے وہ چائنا ہے. تقریباً کلوز ٹو 60% جو ہے نا اس کی رینیویبل انرجی پہ شفٹ کر چکے ہیں. باقی جو فوسلائزڈ فیول ہے اس کے اندر ان کے پاس رشیا کے ساتھ بھی ہے، ان کے باقی کنٹریز کے ساتھ بھی ہیں. تو ایز سچ چائنا کو کچھ چوکنگ افیکٹ نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ادھر سے ایک سپلائی لائن کو ہرٹ ہوئی ہے ضرور. ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے وہ ظاہر ہے اس کو ایک ہے کہ یہ والی سپلائی لائن کو روکا گیا ہے. تو ایک سوورینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ پیکٹ ہے ایران کے ساتھ، اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا اور ہم اس پیکٹ کو آنر کریں گے، تو اس کے لیے وہ اپنے شپس لا رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں اس حساب سے. تو میرے خیال میں یہ ایک تھوڑا سا ہے اس میں کیچ پوائنٹ ہے. اس پہ کتنا آپ سمجھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ چائنا ہرٹ ہوا ہے، یہ سپلائی لائن جو ہے جو افیکٹ ہوئی ہے ایران کی اور چائنا کی وین اٹ کمز ٹو آئل؟ جی اس پہ ٹھیک ہے، جیسے وائس ایڈمرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے اور وہ لیکن ہرٹ ضرور ہوا ہے. تو یہ کتنا، یہ نومبر تک جیسے کہہ رہے ہیں نومبر تک یہ ساری چیزیں اگر اسی طرح چلتی رہی مڈ ٹرم تک تو یہ برداشت کر لے گا ایران بھی چائنا بھی؟ دیکھیے کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا یہ جنگ 3 مہینے چلے گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ اسے ایکسکرژن کہتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ وہ دنوں میں اس صورتحال کو ریپ اپ کر کے اور ایک اور ٹرافی اٹھا کے وینزویلا کی طرح نکل جائیں گے. اور ہر ایک ان سے کہتا تھا کہ بھائی ایران تر نوالا نہیں ہے. تو ایران تر نوالے سے تو چھوڑ تلخ نوالا ہو گیا. میرے خیال ہے ایران، میں بہت دفعہ یہ بات کہتی ہوں ایٹ دی رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف، وہ اپنا پاؤنڈ آف فلیش لے کے اٹھے گا. اور اس وقت جو گلوبل انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے وہ ایران کو فیور کر رہی ہے. آپ کو ایڈمرل صاحب نے تو بہت ڈیٹیل میں بتایا، لیکن جو اوور آل میں تو جو امریکن میگزینز میں بات آئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 90% ہٹ کرنے کی جو ان کی ڈسٹروائے ہوئی تھی کیپیسٹی وہ ریسٹور کر لی ہے، اور 70% میزل کیپیسٹی ریسٹور کر دی ہے. نہیں ہے امریکہ اس پوزیشن میں. ہمیں کہیں سے یہ سننے میں نہیں آ رہا کہ جو امریکہ کی ڈپلیشن تھی وہ اس طور ٹھیک ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ حملہ کہاں سے کرے گا، کیونکہ نہ سعودی عرب اجازت دے رہا ہے، نہ آپ GCC کنٹریز اجازت دے رہی ہیں. تو اگر صرف تل اویو سے کرے گا تو پھر تل اویو ہی ہٹ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ جو کیلکولس ہے وار کا وہ اس فیور میں جا رہا ہے کہ ایپک فیوری 2 شروع کی جائے. وہ ایران کی فیور میں جا رہا ہے اور ایران اس اسٹریٹجی کو سمجھ رہا ہے، اور ہرمز اس کے ہاتھ لگ گیا ہے. ہرمز کو وہ یوز کرے گا، آخر تک بیک آف کر جائے گا ہرمز پہ، لیکن جب اس کو دیگر چیزیں مل جائیں گی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، اور چائنا بھی یہی کہہ رہا ہے، چائنا بھی اس کو بیک آف کرنے کو کہہ رہا ہے، بٹ وہ اپنی چیز نکال کر پھر ہرمز کھولے گا.